ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ عالمی مارکیٹس کے اندر آئل اور گولڈ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے, کیا اس کے پیچھے سینیریوز ہیں کہ جو آئل اس وقت ہائیسٹ لیول کو اپروچ کر گیا تھا گزشتہ 2 سال کے, اس کے اندر کیا سینیریو ہے کہ یہ اب جو ہے تھوڑا سا کیا موو کرے گا, اور اس کے اندر کیا اس وقت ایسی نیوزز ہیں جو اس کو اپ لفٹ کر سکتی ہیں یا ڈیکلائن کر سکتی ہیں. اگر بات کریں تو یمنی حوثی باغیوں نے جو سعودی عرب کی آئل ریفائنری یعنی سعودی ارامکو کے اوپر جو اٹیک کیا تھا, اس کے بعد سے جو ہے آئل کے اندر تھوڑی سی تیزی دیکھی گئی تھی. آئل کی تیزی دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آئل تقریباً $71 کو بھی ہٹ کر گیا تھا, یعنی برنٹ کی بات کرتے ہیں تو برنٹ $71 کو بھی ہٹ کر کے آگے موو کر گیا تھا. وہیں پر جو ہے کروڈ بھی تقریباً $70 کو اپروچ کرتا ہوا دکھائی دیا تھا. مگر انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو انوینٹری ہے وہ نیگیٹو 9 لاکھ سے جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی. 9 لاکھ بیرل سے نیگیٹو ہونے کا انوینٹری کا اندیا دیا گیا تھا, مگر وہیں پر تقریباً 2.15 کروڑ بیرل سے جو ہے وہ انوینٹری پازیٹیو میں آ گئی تھی, یعنی پائل اپ ہو گئی تھی. انوینٹری کا پازیٹیو آنا اس بات کی جو ہے وہ انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی ڈیمانڈ پراپر طریقے سے آئل کی نہیں ہے اور آئل جو ہے وہ پائل اپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 1.8 ملین بیرل یا 18 لاکھ بیرل سے جو ہے وہ انوینٹری نیگیٹو ہوگی, مگر ان کی بھی انوینٹری کی جب رپورٹ آئی تو اس میں 7.3 یا 73 لاکھ بیرل سے جو ہے وہ انوینٹری پازیٹیو میں آئی. یہ کچھ ایسی سچویشن تھی جس کی وجہ سے آئل کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آئل ڈیکلائن کرے گا, مگر وہیں پر یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرنا, ایران اور ترکی کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیٹیریٹ ہونا یا اس میں تھوڑی سی تلخی آنا, اس کی وجہ سے آئل تھوڑا سا آپ کو موو کرنا شروع کر گیا تھا. مگر اب جیسے ایک دن اور گزرا ہے تو اس کے اندر دیکھیں تو آئل اپنے آپ کو واپس ریکور کر رہا ہے, تھوڑا سا ڈیکلائننگ فیز کے اندر جا رہا ہے. تو اس وقت WTI کروڈ 30 سینٹس نیچے آنے کے بعد $64.71 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برنٹ تقریباً $0.21 نیچے آنے کے بعد یا 21 سینٹس نیچے آنے کے بعد $68.03 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $15.5 پلس ہونے کے بعد $16.94 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 29 سینٹس پلس ہونے کے بعد $25.50 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ عالمی مارکیٹس کے اندر ایک ملا جلا رجحان سا پایا جا رہا ہے. ابھی وہاں پر اپ ڈاؤن تھوڑا سا اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو ایک اسٹیٹ آف وار کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے سعودی عرب یمن کے درمیان, شام کے درمیان, عراق کے درمیان, اور جو ایران والی سچویشن ہے ترکی کے ساتھ, یہ تمام تر صورتحال اس وقت ایسی کریٹ ہو رہی ہے جہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی ایک تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کووڈ سے جب ہم نکلیں گے تو ایک نیا بحران ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے عالمی مارکیٹس کے اندر کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بیلنس کیا جائے. وہیں پہ پاکستان کے اندر بھی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ PDM جو ہے وہ ایک اپوزیشن جماعت جس کو ہم کہیں گے, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ان کی چیزوں کو جو ہے اس وقت آمنے سامنے آئے ہیں دونوں پارٹیز. وہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک انٹرنل رفٹ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ جو ہے بڑا ڈیٹیریٹنگ سچویشن اختیار کر سکتا ہے, بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے, تو اس کو بھی میل ڈاؤن کرنا ہوگا. عالمی مارکیٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے میانمار کے اندر جو ایک کو ہوا یا ملٹری ٹیک اوور ہوا وہ بھی ایک بدترین صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ نہ صرف ڈومیسٹک بیسس کے اوپر اپنے آپ کو مستحکم کیا جائے بلکہ عالمی مارکیٹس کے اندر بھی, عالمی لیول کے اوپر بھی چائنا اور انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ اور جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے ایک اچھا رول پلے کرے. اس وقت کوئی بھی چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی کووڈ کے بعد, مطلب ایسے ممالکوں کے لیے جو انڈر ڈیولپنگ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں کہ وہ کوئی مزید رسک لیں. تو یہ ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, اسی لیے جو معیشتیں ہیں جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو جو ہے کوشش کر کے بڑا سینسیبل اپروچ کے ساتھ موو کرنا چاہیے, کیونکہ شاید ڈیولپڈ اسٹیٹ ان چیزوں کو تو بادر کر لیں آگے جا کے, مگر انڈر ڈیولپنگ یا ڈیولپنگ کنٹریز یا ترقی پذیر ممالکوں کے درمیان اگر بات کریں تو وہ ایسے کوئی بھی رسک کبھی برداشت نہیں کر سکتی. تو جہاں پہ ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سینٹ کے الیکشن کو لے کے, وہیں پر جو ہے عالمی مارکیٹس کے اندر بھی کافی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو کووڈ کے سینیریو کے اندر تو ہم نے سب کو ایک پالیسی کے اوپر موو کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کو ہم کہہ لیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر جب آیا تو تمام تر لوگ ایک ہی موٹیو کی طرف موو ہو گئے اور کہ سب کو کس طریقے سے زندگیاں بچانی ہیں. وہیں پر جب یہ نیچرل ڈیزاسٹر واپس جا رہا ہے تو ختم ہونے کی نہج پہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے 1 آدھ مہینے کے اندر یہ مکمل طور پہ عالمی معیشت سے ختم ہو جائے گا. تو
جب یہ ختم ہونے کے نہج کے اوپر ہے یا کم ہو رہا ہے تو ہم پھر واپس جو ہے اپنی وہی رفٹس کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہی انتشار کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے کووڈ کی دوسری لہر جب آئی تھی یورپین کنٹریز کے اندر تو اس نے بہت تباہی مچائی تھی، تو چونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہم یکجا ہوئے تھے واپس ہم اپنی ان چیزوں پہ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں سے پھر سے اس کو اللہ نہ کرے کہ پھر سے یہ چیزیں کووڈ کی فارم میں دوبارہ سے منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے، ہر خیر سے، ہر شر سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ان ڈیولپوں کے بیسس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عالمی معیشتوں کے اندر ایک دفعہ جب کووڈ کی لہر ختم ہو رہی ہے تو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ انتشار کی طرف دوبارہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اور تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشتوں کے لیے بھی ایک خوشخبری کا پیش خیمہ لے کر آئیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔